آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے شروع ہوگا۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا اور کہو انظرنا، ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائیے، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، اس کا پس منظر یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو تعلیم و تلقین فرماتے، آپ نصیحت فرماتے اور امتیوں کو، صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو کہتے راعنا۔ یہ رعایت سے بنا جس کا معنی ہے رعایت کیجئے، فعل امر ہے عرض کے معنی میں راعنا۔ اب راعی یہ تو باب فعالہ سے تھا جس کا معنی ہوتا ہے رعایت کرنا، اور راعی فعل امر، لیکن یہودی اس کو غلط طریقے سے بولنے لگے، اس کی پروننسیشن میں تھوڑی زبان ٹیڑھی کرنے لگے، جس طرح قرآن پاک میں ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ راعینا کہتے تھے زبان ٹیڑھی کر کے، تھوڑا کھینچ کے، راعینا معاذ اللہ اس کا مطلب بن جاتا تھا ہمارا چرواہا، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کو پتہ چل گیا، ایک صحابی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے، ان کو کہا یہ کلمہ اگر دوبارہ تمہاری زبان سے میں نے سنا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا تم بھی تو کہتے ہو، ہم کون سا خود اکیلے ہم ہی کہتے؟ تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب کو سکھاتے ہوئے مومنوں کو ہی اس بات سے منع کر دیا کہ تم راعنا نہ کہو، بلکہ کہو انظرنا، یہ لفظ ہی چینج کر لو اور کہو انظرنا، یعنی ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائیے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی دہرا دیجئے۔ تو یہ لا تقول فعل نہیں ہے، اور راعی میں اس کا سمجھا چکا ہوں۔ انظرنا یہ نظر ینظر نظرن سے ہے، فعل امر اور عرض کے معنی میں، کیونکہ جب بڑے کی بارگاہ میں امر کا صیغہ استعمال، اس کا معنی التجا ہے، التماس ہے، عرض ہے۔ تو انظرنا
ہم پر نظر رحمت فرمائیے. نظر ینظرو سے فعل امر ہے، انظرنا نا ضمیر مفعول بھی ہے. واسمعوا اور سنو، یہ سمع یسمعوا سے فعل امر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد سید باب سمع یسمعوا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لِلْكَافِرِينَ ثابت عذاب علیم. یہ عذاب علیم کیونکہ یہاں پر عذاب نکرہ تھا، اس کی صفت ساتھ لگ گئی، یہ مبتدا بن گیا اور مؤخر ہے، اس کی خبر مقدم ہے للکافرین. للکافرین ثابت، ثابت کے متعلق ہو کر للکافرین حرف جار اور کافرین مجرور، جار مجرور مل کر یہ حرف مستقر ہوا ثابت کا. ثابت اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر مقدم. عذاب موصوف، علیم صفت مشبہ ہے. عالم علیم علمن سے، علمن سے اس کا معنی ہوتا ہے درد، اور حمزہ کے ساتھ علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک، اور عین کے ساتھ علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی بھی اللہ کی جناب میں کفر ہے. اگلی آیت دیکھیے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافروں اور جو اہل کتاب کے کافر ہیں یا مشرک کافر ہیں، دونوں کو پسند نہیں ہے کہ تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے اترے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس کے اندر دیکھیے یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، مگر اللہ نے فرما دیا کہ یہ خیر خواہی صرف اوپر سے ہے، یہ جھوٹے دعوے ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک یہ اور آیتوں میں جب تک تم ان کا دین اختیار نہ کر لو. اس سے کیا پتہ چلا کہ اہل کتاب کا کافر کون ہے؟ جس نے اسلام لانے سے انکار کیا، اور مشرک تو ویسے ہی سب کو پتہ ہے وہ بت پرست ہیں. تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ اہل کتاب میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ کافر ہی ہیں. اچھا، ما یود الذین کفروا، یہاں پر یودہ یود ودن، اس کا معنی مودت سے اور اسی سے بنا، جس کا معنی ہوتا ہے محبت چاہنا. یودو یہ صیغہ مذکر غائب ہے، اور جس کا فاعل ہے الذین، کیونکہ جب اس میں فاعل آگے اس میں ظاہر ہو تو ہمیشہ فعل کا صیغہ واحد ہی آتا ہے. یہ ود یود ودن، یہ مثال واوی ہے اور ساتھ یہ مضاعف ہے، واو دال دال اس کا مجرد مادہ ہے. الذین کفروا یہ اس کا فاعل ہے، الذی موصول، اور کفروا پورا جملہ بن کر یہ بن جائے گا، یعنی فعل فاعل پورا جملہ بن کر اس کا صلہ موصول صلہ بن کر اب یہ بن جائے گا اس کا فاعل. اور پھر یہ ما یود، یہ ما نافیہ ہے، اور فعل نفی کے معنی میں یہ فعل منفی ہے، فعل مضارع منفی، اور یہ بن جائے گا ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر کہ تم پر، کیا نہیں چاہتے. اب یودو کا مفعول بھی آئے گا، ان ینزل علیکم، ان ناصبہ ہے، اور ینزل یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مزید فی صحیح باب تنزیل. اس کا نائب الفعل کہاں ہے؟ من حرف جار اور خیر مجرور، لیکن یہ یہاں پر لفظاً جار مجرور ہے، لیکن من زائدہ ہونے کی وجہ سے یہ فاعل ہی نائب الفاعل ہی ہے ینزل کا. علی حرف جر کم ذر مجرور، یہ ظرف لغ بنے گا. من ربکم بھی ظرف لغ بنے گا ینزل کا. تو یہ ینزل سارا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا ان موصول کا مصدر کا مؤول. پھر یہ بن جائے گا یودو کا مفعول بھی، کہ تم پر کوئی خیر اترے، کافروں کو یہ پسند نہیں، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے. اختص اختصاص ہے، واللہ اس میں جلالت اللہ مبتدا ہے، اور یختص یہ باب افتعال سے صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی مضاعف ثلاثی از باب افتعال، اصل میں تھا اختصاص یختص اختصاص. اور اللہ رحمت اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے من یشاء جسے چاہے. یہ یشاء فعل مضارع ہے شاء کا، پھر انشاءاللہ اس کی کبھی تعویل بیان کریں گے، تعلیل بیان کریں گے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا. ذو یہ لازم الاضافت ہے، اور اس میں جرات اللہ یہ مبتدا ہے، ذو مضاف، الفضل موصوف، عظیم صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا ذو کا مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر اللہ اس میں جرات کی خبر. اور اللہ بڑے فضل والا، یعنی اللہ نے اپنا فضل اب اس امت پر نازل کرنا ہی کرنا ہے، اگرچہ کافروں کو برا لگے. اگلی آیت دیکھیے. ما ننسخ من آیت او ننسیھا، جب کوئی ہم آیت منسوخ فرمائے یا اس کو بھلا دے تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیھا یہ اس کی مثل لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی بالکل آپ جانتے ہیں. اس آیت میں پہلے یہ سنیے اس کا پس منظر کیا ہے. جب کوئی آیت منسوخ ہوتی تو یہاں پر کچھ لوگ یہ واویلا کرتے یہودی کہ یہ کیا ہے، ایک آیت پہلے آتی پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے.
اور پھر نیا حکم آ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے اعتراض کیا. تو اللہ نے فرمایا جواب میں کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اور ننسیھا جو اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں اور یا اس کی مثل لے آتے ہیں. تو لہذا حکم ایک وقت تک تھا، وہ وقت کا چلا گیا، اب نیا حکم آ گیا. حکمت عملی اللہ کی یہی تھی کہ پہلے اسلام میں لوگ نئے داخل ہو رہے تھے، حکم ویسا آتا تھا جس طرح کے لوگوں کے مزاج تھے، پھر آہستہ آہستہ جو اللہ نے آخری حکم نازل کرنا ہوتا تو اس کی طرف ان کو لایا جاتا تھا. تو لہذا اس وجہ سے یہ کوئی بری بات نہیں. پچھلی شریعتوں میں ناسخ منسوخ کے قوانین چلے تھے، اس امت میں بھی چلیں گے اور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے آیتیں آئی تھیں، بعد میں منسوخ ہوئیں، کچھ بھلا دی گئیں. صحابہ کہتے ہیں ہم رات کو ہمیں آیتیں یاد ہوتی، صبح بھلا دی جاتی، تو ایسا بھی ہوا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ منسوخ بعض اللہ کو پہلے غلطی تھی، نہیں، یہ اللہ جانتا نہیں تھا، نہیں، اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک حکم نازل کرتا تھا، اس کا وقت تھا ہی اتنا وقت. ایک حکم 6 مہینے کے لیے آیا، اس کا حکم 6 مہینے کے لیے ہی تھا اللہ کے علم ازلی میں، اب اس کے بعد نہیں آیت آنی تھی. تو لہذا ناسخ و منسوخ یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی اس کا موجود ہے. تو نسخ کا لغوی معنی تو ہے کسی چیز کو مٹا دینا، تو کسی سابقہ حکم کو بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، یہ منسوخ کی تعریف ہے. ما ننسخ ما شرطیہ ہے، اور ننسخ یہ صیغہ جمع متکلم ہے. نسخ ینسوخ سے ہم جو آیت منسوخ کر دیں، آیت میں سے جو منسوخ کریں. یہاں بن زائدہ ہے اور آیت اس کا مفعول بہ ہے. او یا ننسخ یہ معطوف علیہ بنائیں اور او حرف عطف بنائیں. انسا ینسی انسا باب افعال ہے، ناسی ینسا اس کا مجرد مادہ ہے، آخر میں یا تھی اس وجہ سے گر گئی کیونکہ یہ شرط ہے. ہا ضمیر کا مرد ہے وہی آیت، ہم آیت کو منسوخ کریں یا اس کو بھلا دیں، یہ سب معطوف علیہ مل کر یہ شرط بن جائیں گے. اور نأتی بخیر منہا مثلیہا یہ اس کی جزا ہوگی. یہ عطا یاتی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن چونکہ یہ با کے ساتھ متعدی ہو چکا ہے جس کا معنی لانا ہو چکا ہے. نأتی تو یہ اسم نحن اس کا فاعل، بحرف جار، خیر اس کا مجرور، جار مجرور مل کر نأتی بخیر ہم خیر کو لے آتے ہیں. یہ اس کا ظرف لغو بن جائے گا یا اس کا مفعول بہ بنا سکتے ہیں کیونکہ بات عادیہ ہے. منہا من حرف جار اور ہا ضمیر یہ اس کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن گیا ظرف لغو. اب یہاں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. ظرف لغو بنا یہ خیر کا، خیر کیونکہ اخیر تھا اصل میں، تو کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو خیرن پڑھتے ہیں اس میں تفضیل کو. اس کا ظرف لغو منہا او یہ حرف عطف ہے اور اس کا عطف ہو رہا ہے بخیر پہ، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی طرح لے آتے ہیں. تو مثل مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ مل کر یہ بن جائے گا نأتی کا. اس کو ظرف لغوی بنا سکتے ہیں اس سینس میں کہ یہ بار، لیکن بات عادیہ کی ہے، مفعول بہ بیان کرنی، لہذا یہ ناتی کا مفعول بہ ہے. تو یہ پھر پورا جملہ بن کر جملہ فعلی خبری ہو کر مان ننسخ جو شرط اس کی جزا بن جائے گا. علم تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ استفہام انکاری، استفہام مطلب آپ جانتے ہیں، استفہام تقریری ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 107 دیکھیے. علم تعالی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو خبر نہیں کہ اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار. اس آیت کریمہ میں جو دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ تو پہلے ہی بیان ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے، نہیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ثابت ہے، تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے. اب کم ضمیر کا مرد امتی ہے، نہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی ہے نہ مددگار، نہ تمہارا حمایتی نہ مددگار. یہ بات یاد رکھیں، یہ اس وقت ہے کہ جب اللہ کے کوئی مقابل کھڑا ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس وقت اللہ سے نہ کوئی اس کو بچانے والا ہے نہ کوئی حمایتی ہے. لیکن جب کوئی اللہ کا پیارا ہو، اللہ سے باغی نہ ہو، اللہ اس کے کئی حمایتی کئی مددگار پیدا کرتا ہے. جس طرح قرآن میں ہے سورہ نساء میں، جس طرح کے جو مدینے میں لوگ رہ گئے تھے انہوں نے دعا کی تھی، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اب وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکالو، ہمارا کوئی حمایتی کو مددگار بنا. اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار نہ حمایتی، تو پھر وہ کون سا اللہ سے کوئی اور حمایتی مددگار مانگ رہے ہیں؟ تو لہذا اس کا مطلب ان آیتوں کا یہ ہے کہ اگر اللہ کے کوئی مقابل کھڑا ہو جائے تو اس کا کوئی حمایتی نہیں بن سکتا نہ اس کا مددگار. لیکن اگر اللہ سے کوئی باغی نہ ہو تو اللہ اس کے کئی حمایتی اپنی مخلوق میں اور مددگار بناتا ہے. جس طرح خود قرآن میں انما ولیکم اللہ رسول والذین آمنوا، کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے یعنی مددگار ہے، اس کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں. اگلی آیت دیکھیے،
ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کیے گئے؟ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کفر کو ایمان کے بدلے گا، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بس سیدھی راہ سے گمراہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تو اب وہ ایک ہی مرتبہ ساری تورات لے کر آ گئے، تو اب یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جس طرح تورات موسیٰ علیہ السلام ایک ہی دفعہ لے کر آپ بھی قرآن سارا ایک ہی دفعہ لے کر آئیں، اور یہ اعتراض اور کفار کی طرف سے بھی ہوا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، انہوں نے کہا یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے وہاں بھی فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، اللہ آپ کے دل پر اس کو ثبت کر دے، آہستہ آہستہ اس وجہ سے نازل کیا ہے۔ تو قرآن کیونکہ قیامت تک رہنا تھا، اور یہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ اپنے اپنے زمانے تک تھیں، تو لہذا اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا اہتمام بھی اس طرح کیا کہ قیامت تک یہ سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ تم یہی ارادہ کرتے ہو جس طرح تم نے پہلے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، آج بھی ویسے سوال کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا تو ان سے کہا گیا خدا کو دکھائیں ہمیں، اسی طرح کے سوالات پہلے بھی کیے گئے، تو تم اپنے نبی سے یہ سوال اب نہ کرو۔ یہاں پر ہے یہ تبدل، یہ تبدل سے باب تفاعل سے ہے، اور اس کا یہ تبدل یہ منحن شرطیہ، اس وجہ سے آخر ساکن تھا، ملانے کے لیے زیر دے دی گئی، میں یہ تبدل الکفر بالایمان، باب بدلیت کی ہے، جو کفر کو بدلے ایمان کے بدلے، یہ شرط ہے۔ فقط ضل سواء، صفا جزائیہ ہے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، کہ ایسے گمراہانہ سوال نہ کرو بلکہ تسلیم کرو۔ اگلی آیت دیکھیے، ود کثیر من اہل کتاب، بہت سارے اہل کتاب نے یہ چاہا، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں پھیر دیں، ان کی خواہش ہے کاش وہ تمہیں پھیر دیں مسلمانوں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف واپس لے جائیں، یہ ان کی خواہش ہے بہت اہل کتاب کی۔ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے یہ حق واضح ہو چکا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی دین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہودیوں کو پتہ ہے۔ فاعفوا واصفحوا، اے مومنوں تم معاف کرو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ ود کثیر، ود کا فعل کثیر، چاہا بہت اہل کتاب نے، یعنی کہ ان کی چاہت ہے، اہل کتاب کی آج بھی چاہت ہے کہ مومنوں کو وہ کفر کی طرف واپس پھیر دیں، ان کی یہ چاہت ہے، ان کے دل میں حسد ہے، ان کو حق واضح ہو چکا ہے کہ یہ وہی دین ہے، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہی نبی ہیں، لیکن اے مومنو تمہارا رویہ اب یہ ہو کہ کیونکہ ابھی تک جہاد کا حکم نہیں آیا، معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، کیونکہ وہ جہاد کا حکم بعد میں آیا، پھر ان کو یہ شعور نہیں ملی، ان کو معافی نہیں ملی، پھر ان کو حکم تھا کہ یا ایمان قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس وقت تک اے مومنو تم نے صبر کرنا ہے۔ یہ خواہش کرتے ہیں، ان کی خواہش اپنی جگہ برقرار رہے گی، یہ تو لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ودا کثیرن، ودا ودو جو پیچھے گزرا ہے اسی سے فعل ماضی ہے، اس کا فاعل کثیرن، چاہا بہت اہل کتاب نے، کہ وہ لو یہاں پر ہے تمنا کے لیے، کہ کاش وہ تمہیں کو کسی طرح تمہیں ایمان سے کفر کی طرف واپس لے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے میں ایک حسد ہے کہ ان کی سرداری چلی گئی، ان کی سرداری چلی، حسدن مفعول لہ ہے، وجہ بیان کرا ودا کثیر، ان کے دل میں ایک حسد ہے، ایک بغض ہے کہ کہیں ان کی سرداری چلی نہ جائے اور مسلمانوں کو نہ مل جائے، اس لیے وہ یہ نہیں مان رہے۔ تبینہ یہ باب تفاعل سے فعل ماضی ہے، تبین اس کا معنی ہوتا ہے بیان، واضح ہونا، اس کا معنی واضح ہونا ہے۔ اگر یاد دیکھیے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے آگے، من خیر، بھلائی میں سے جو بھی آگے بھیجو گے قیامت کے لیے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے مومنوں کو پھر نماز، اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا ہے، اور ان کو ترغیب دلائی ہے، جو بھی آگے بھیجو گے یقین رکھو وہ تمہارے رب کے پاس ہے، تم اس کو پاؤ گے، تجدوہ، سارے عمل کو تم پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی اس کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے پاؤ گے۔ اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، بے فکر ہو جاؤ، جو تم کر رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وقال لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، پھر یہودیوں عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں صرف یہی جائیں گے،
یا یہودی یا نصارہ. یہ یہودی کہتے صرف یہودی جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے صرف عیسائی کہتے ہم صرف جنت میں جائیں گے. ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر جو یہودی یا عیسائی. اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی امانیاں، خیال بندیاں ہیں، خواہشات ہیں. قل ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ، فرماؤ دلیل لاؤ اس پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو اسی طرح ہے، اللہ نے کسی کتاب میں یہ نازل کیا، بتاؤ برہان لاؤ. کیونکہ جنت میں جانا نہ جانا یہ تمہارے خواہشات سے نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے وعدوں سے ہوگا. تو لہذا لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں نہ جائے گا. لن یہ داخل ہوا، یہ مضارع کو اس نے مستقبل کے ساتھ خاص کر. یہودی سمجھتے تھے کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ ان کی امانیہ ہیں، ان کی خواہشات ہیں، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. ہاتو یہ فعل امر ہے، اور اس ویسے ہاتی ہاتا ہاتو یہ اسم الافعال میں سے ہے. برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، یعنی اس پر کہ تم کہتے ہو صرف ہم جنتی، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اب اللہ اصول بیان کرتا ہے جنت میں جانے کا. بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں جس نے اپنے چہرے کو اپنے رب کے حضور جھکا دیا، یعنی اپنا چہرہ اپنے رب کے حضور جھکا لیا، جو کہا مانا، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے. فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے نزدیک ہے، پاس ہے، ثابت ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ قانون اللہ نے بیان کر دیا کہ جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، ہر اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے سامنے، اس کے حبیب کے سامنے، کتابوں کے سامنے سر جھکا دیا، اور اس نے اپنی مرضی منشات درمیان میں شامل نہیں کی. تو لہذا اب کوئی یہ کہے کہ اگر یہودی کو یہ کر لے، یہودی کیسے کرے گا؟ اس نے تو نبی پاک کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن نہیں جھکائی، اس نے قرآن کو تسلیم ہی نہیں کیا. تو جو بھی اپنے رب کے حضور حکم کے سامنے سر نگو کر لے، سر جھکا لے، اور وہ نیکوکار ہو، وہ محسن ہو، ایک یعنی کہ یا اس سے مراد موحد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک ماننے والا ہو، اس سے مراد یہ بھی ہو عمل صالح کرے، نیک کام کرے، تو اس کا اجر اس کے رب کے نزدیک ثابت ہے، اور نہ ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے.